اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو دانیال وائس چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ملک پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے اس نے تقریباً پاکستان کے ہر ایک کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ ہر دن یہ خبر چلتی ہے کہ اتنے لوگ اس سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں کے گھر اس سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں کے مال مویشی اس سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ یقیناً ہر ایک آدمی کی آنکھ اشک بار ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور ہر ایک آدمی سیلاب زدگان کے لیے دعا گو ہے اور اپنی بساط کے مطابق وہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ کوئی اپنی زبان کی مدد سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، کوئی ان کو مالی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ الغرض ہر آدمی اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کر رہا ہے۔ یقیناً یہ کرنا بھی چاہیے۔ یہ جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں اپنے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے ہمدردی کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اور اس صورتحال کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھنا چاہیے۔ ناظرین، ملک پاکستان میں 1990 سے لے کر 2022 تک تقریباً 15 سیلاب آئے ہیں۔ ان سیلاب کے نقصان کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو تقریباً یہ بلینز ٹریلینز روپیز میں ان کا نقصان آتا ہے۔ اس میں وہ نقصان تو ہم شامل نہیں کر سکتے جو لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ لوگوں کی جانیں ایک انمول ہیں، ان کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا ہے، لیکن جو مالی دوسرا نقصان ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم یہ کیلکولیٹ کریں تو یہ بہت بڑا نقصان بنتا ہے۔ پہلا 1992 میں جو سیلاب آیا، اس کے بعد دوسرا سیلاب 1995 میں آیا، تیسرا سیلاب 2003 میں آیا، چوتھا سیلاب 2007 میں آیا، پانچواں سیلاب 2009 میں آیا، چھٹا سیلاب 2010 میں آیا، اور اسی طرح 2007واں 2011 میں آیا، آٹھواں 2012 میں آیا، نواں 2013 میں آیا، 10واں 2014 میں آیا، 11واں 2016 میں آیا، 12واں 2019 میں آیا، 13واں 2020 میں آیا، 14واں 2021 میں آیا، اور 15واں 2022 جو ابھی آیا ہے۔ ناظرین، یہ 15 سیلاب 1990 سے 2022 تک یہ 32 سال کا عرصہ بنتا ہے، 30 سال 32 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عرصے کے اندر یہ 15 سیلاب جو آئے ہیں، ان سیلابوں میں ہر سال کوئی زیادہ طوفانی قسم کا سیلاب بھی آیا ہے، کچھ سیلاب تھوڑے چھوٹے انداز میں آئے ہیں، لیکن ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے، ہم پلاننگ کر رہے ہیں۔ 2005 میں آزاد کشمیر کے اندر جو زلزلہ آیا، اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی زلزلہ آیا جس نے بہت بڑی تباہی مچائی، تو حکومت پاکستان نے
جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، یہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے یہ ایک ادارہ بنایا گیا ہے. اس کو 2005 میں فنڈز دیے گئے کہ آپ نے یہ ڈیزاسٹر جو بھی آتے ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں، ان کے لیے کچھ پلاننگ کرنی ہے، کچھ اس کی مینجمنٹ کرنی ہے. پھر اس کے بعد 2012 اور 2022 یہ ایک پلان دیا گیا کہ اس کے اندر بھی ہم یہ قدرتی جو آفات ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ہم کچھ کام کریں گے، تاکہ یہ لوگوں کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. بلکہ 2015 سے 2025 میں انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کو نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان بولتے ہیں. یہ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم ایسے ہی پروٹیکشن کریں گے کہ یہ لوگوں کا نقصان کم سے کم ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ 75 سال سے ہم پلاننگ کرتے ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور آج تک وہ پلاننگ مکمل نہیں ہو سکی. آج ملک پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو 100% کام کرتا ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 75 سالوں کے اندر کس قسم کی پلاننگ ہم کر رہے ہیں. یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو بنائی گئی ہے، کیا اس کو آپ لوگوں نے چیک کیا؟ کیا اس نے کام اچھے انداز سے کیا؟ کیونکہ اس نے کوئی فلڈ کے نقصان کو یا نیچرل جو ڈیزاسٹر ہیں ان کے نقصان کو کوئی کم نہیں کیا گیا. کیا اس ادارے کے لوگ تنخواہیں نہیں لے رہے تھے، پیسے نہیں لے رہے تھے؟ کیا گورنمنٹ ان کو فنڈز نہیں پرووائڈ کر رہی تھی؟ کیا گورنمنٹ نے کبھی ان سے پوچھا کہ یہ فنڈز کہاں پہ لگے ہیں؟ آپ لوگوں نے سیلری لی ہیں، کس کام کے لیے لیے ہیں؟ کیا اس ادارے نے کام کیا ہے؟ جب آپ ایک پلان تیار کرتے ہیں کہ 2015 سے 2025 میں ہم اس کو پلان کو مکمل کریں گے. ناظرین، یہ 2022 ہے، 3 سال رہتے ہیں. ابھی اس سیلاب کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ کتنی پلاننگ کی گئی ہے. اب 3 سالوں کے نیکسٹ 3 سالوں میں کیا پلاننگ ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پلاننگ جیسے 75 سالوں سے چل رہی ہے ایسے ہی پلاننگ ہوگی. میں یہ کہتا ہوں خدارہ ایسے کاموں کو چھوڑ دیں. اگر اس دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت نے آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. میں ایک حدیث کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی حاکم ہے، اور اس کے اندر جو بھی اس کی ذمہ داریوں کے اندر جو بھی لوگ آتے ہیں، جو بھی ادارے آتے ہیں، جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اس آدمی سے پوچھا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنا کام کیا اور کتنے لوگوں کے کام کو آپ نے چیک کیا اور آپ نے کیا کیا. مثال کے طور پہ ایک استاد سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اسکولوں کے اندر تعلیم جانبداری سے دی ہے یا نہیں دی ہے؟ کیا آپ نے وقت کی پابندی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا جس مقصد کے لیے آپ کو اسکول میں ٹیچر تعینات کیا گیا تھا، کیا آپ نے وہ ڈیوٹیز احسن طریقے سے پوری کی ہیں؟ یہ ہر ایک آدمی جس کی جو ذمہ داری ہے اس سے وہ پوچھا جائے گا. میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے
ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھی، جانی اور مالی قربانیاں دی تھی، لیکن انہوں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کے اداروں کو کمزور کیا جائے۔ انہوں نے اس ملک کو اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے، آج بھی اس کے مسائل جوں کہ توں ہیں۔ کیا یہ ہماری پلاننگ ہے؟ ہمارا پڑوسی ملک چائنا، جس نے 1949 میں آزادی حاصل کی تھی، آج وہ دنیا کی سپر طاقت ہے۔ کیا ان لوگوں کے پاس کوئی دو دماغ ہیں؟ کیا ان لوگوں کے پاس اللہ پاک نے کوئی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری نالج دیا ہے، ایکسٹرا آرڈنری کوئی اور حص دی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اتنی بڑی ترقی کی ہے؟ نہیں، ان لوگوں کا ایک ویژن تھا۔ ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے وہ بلیم بازی نہیں کرتے تھے کہ ایک آدمی نے یہ کر دیا دوسرا اس نے یہ کر دیا۔ وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے تھے۔ ان کا آج بھی ایک آدمی، ہر آدمی اپنی کام جو اس کو دیا جاتا ہے وہ اس کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کام کرتا ہے۔ اور آج ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں تو ہم آپس میں اقتدار کے لیے لڑائی جھگڑے شروع کرتے ہیں۔ ہم اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم عوام کی دیکھ بھال کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کوئی اداروں کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اقتدار کے نشے میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے، 75 سال گزر گئے ہیں لیکن یہ پھر بھی یہ وقت ہے کہ اگر آج سے ہم سنبھل جائیں، ہم اپنے اداروں کو مضبوط کر لیں، اور ہر ایک آدمی یہ سمجھے کہ میری جو ذمہ داری ہے میں اس کو احسن طریقے سے پورا کروں گا۔ میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم بھی بہت آگے جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی گئی تھی، اگر یہ کام کر رہی ہوتی تو آج یقیناً جو نقصان ہمارے پاکستانی بھائی جو سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے اٹھایا ہے، یقیناً وہ ایسا نہ اٹھاتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے 50% بھی کام کیا ہوتا تو اتنی بڑی تباہی نہ ہوتی۔ یہ قدرتی آفات جو ہیں ان کو ہم روک نہیں سکتے ہیں، یہ نیچرل ڈیزاسٹر جو ہیں ان کو ہم روک نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کے نقصان کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں، کچھ سیفٹی میئرز لے کے، کچھ ایسے اقدامات کر کے جو ہم پلاننگ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں کہ کس جگہ کے اوپر ہم نے دیواریں لگانی ہیں، کس جگہ کے اوپر ہم نے ڈیم بنانے ہیں، کس جگہ کے اوپر ہم نے نکاسی آب کا سسٹم بنانا ہے۔ میرے خیال میں اگر یہ پلاننگ ہم کرتے اور اس کے اوپر کام کرتے تو آج یہ نقصان ہمیں نہ ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگتا بھی ہے کہ ان اداروں نے صرف اتنا سیکھا ہے کہ سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، ہم صرف ان کو مالی امداد ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینکیں گے، اور وہ بھی اس انداز سے پھینکیں گے کہ کسی کو کوئی پیکٹ ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا ہے،
ادھر سے وہ اس آفت سے مارے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمارا تقسیم کرنے کا نظام بھی جو ہے وہ کیسا نرالا ہے کہ ہم اوپر سے پیکٹ گراتے ہیں اور کسی کو وہ پیکٹ ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا ہے۔ کیا یہ ہماری پلاننگ رہی ہے 75 سالوں کے اندر؟ کیا ہمارے جو ادارہ ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، کیا اس کا یہی پلاننگ تھی؟ کیا اس نے یہی پلاننگ کی ہے کہ ہم نے ڈیزاسٹر کے اندر یہ کام کرنا ہے بس؟ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ یہ تو دوسرے ادارے ہیں، جو فلاحی ادارے ہیں، جو ایسے ریسکیو ٹیمیں ہیں، وہ ایسے حالات میں وہ لوگوں کو ایسی پروٹیکشن دیتے ہیں، ایسی سہولتیں دیتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، ان کو ریسکیو کرتے ہیں۔ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کام کیا ہوتا، آج مختلف جو دریا کے کنارے ایسی جگہیں تھیں جو ان کی پلاننگ میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر ہم دیواریں لگا سکتے تھے تو پانی اوپر نہیں آ سکتا تھا۔ دوسرا، ان کی پلاننگ کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ کن لوگوں کو گھر کس ڈسٹینس پہ بنانا چاہیے، کتنی ہائٹ پہ بنانا چاہیے۔ کبھی انہوں نے ایسی پلاننگ نہیں کی ہے۔ اگر یہ کی ہوتی تو لوگوں کے گھر دریا کے اندر سیلاب کی زد میں نہ آتے۔ میرے خیال میں ان سب باتوں کا قصوروار کون ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ تو گورنمنٹ ہے۔ یہ گورنمنٹ جو بھی اس سے پہلے 75 سالوں کے اندر گورنمنٹیں چینج ہوئی ہیں، انہوں نے بلیم کا کلچر اپنایا ہے۔ ایک گورنمنٹ جاتی ہے، دوسری کہتی ہے کہ اس نے یہ کام صحیح نہیں کیا، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اس نے یہ قرضے لے لیے، ہم اس کے قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ کام کرنے کو جی کسی کا نہیں چاہتا ہے۔ جو لوگ، جو حکومتیں، جو حکمران کام کرنے چاہتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ پچھلے یہ کام کر کے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، اگر انہوں نے نہیں یہ کام کیا تو ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ ایسے لوگوں کو حکمران بولتے ہیں جو قوم اور ملک کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ وہ آپس میں اقتدار کے نشے میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے ملکوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آج جو دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں ہیں، کبھی ہم نے سبق سیکھا کہ ان لوگوں نے کیسے آج دنیا کی سپر طاقتیں بنی ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے ملک کے کام کے لیے کسی دوسرے سے سبق سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم سے اپنا ایک چھوٹا سا ملک نہیں چل رہا ہے، اور وہ ایڈوانس کنٹریز پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے اوپر ان کی پلاننگ چل رہی ہے۔ ہم 75 سال سے اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کر سکے ہیں۔ کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھیں، اس کی اپنی ایک کہانی ہے، اور وہ ملک، وہ سپر طاقتیں، وہ ملک جو پوری دنیا کو اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور ان کی پلاننگ 100 سال بعد کی پلاننگ ہوتی ہے، اور 100 سال کی بعد کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ہمیں 75 سالوں سے ایک سیلاب کے اوپر قابو نہیں پا سکے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہمارے لیے یہ جو مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، اور یقیناً ہماری نظریں جھکی ہوئی ہیں کہ ہمارا جو مقصد تھا، ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے تھا، وہ ایسا نہیں ہو سکا۔ ایک حدیث کا میں مفہوم ناظرین آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مومن
ایک سوراخ سے کبھی 2 بار ڈھانسا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، 2090 سے 2022 تک 15 مرتبہ سیلاب آ چکے ہیں، اور ہر مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کریں گے، ہم اس کے نقصان کو کم سے کم کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، کیا یہ حدیث ہمارے اوپر کوئی فٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ پورے ملک پاکستان کے حکمرانوں، قائدین، تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے میری گزارش ہے کہ اس کے اوپر سوچیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہم نے اگر اس دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے اگر جواب نہیں دیا، اللہ پاک کے سامنے ہم لازمی جواب دیں گے، اور اللہ پاک ہم سے زیادہ ہے، ہم سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے حکومت دی تھی، آپ نے ہم نے ملک کا منسٹر بنایا تھا، آپ کو ملک کا پرائم منسٹر بنایا تھا، ملک کا پریزیڈنٹ بنایا تھا، آپ نے ملک کے لیے کیا کیا؟ وہاں پہ ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہاں میڈیا کے اندر تو ہم جواب دے دیتے ہیں، ادھر ہم ایسا جواب نہیں دے سکیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ تمام سیاسی قائدین، تمام جماعتوں کے سیاسی قائدین سے گزارش ہے، اپنے ملک کے لیے کام کریں، اپنی عوام کے لیے کام کریں۔ جو لوگ آپ کو ووٹ دے کے اسمبلی کے اندر بھیجتے ہیں، ان کی ووٹ کی لاج رکھیں، خدارہ ان کی ووٹ کی لاج رکھیں۔ وہ کس مشکل سے آپ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن آپ ان کی لاج نہیں رکھ رہے ہیں، صرف باتوں کی حد تک لاج رکھتے ہیں، صرف الیکشن کی حد تک لاج رکھتے ہیں، اس کے بعد کوئی لاج نہیں رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو حالیہ سیلاب آیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے اس چیز کی، لیکن تھوڑا سا قصور ہمارا بھی ہے۔ ہمارا اس لیے ہے، جب بھی الیکشن آتے ہیں ہم کسی نہ کسی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمارے ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے اداروں کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے ہیں، وہ ان کو صرف شہرت چاہیے ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ تک نہیں لگتا، اور ہم ان کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور نیکسٹ 5 سال کے بعد ہم پھر سوچتے ہیں کہ ہم اچھے آدمی کا انتخاب کریں گے، لیکن پھر مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ 75 سال ہو گئے ہم مصلحت کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں الیکشن کے دوران ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو واقعی درد دل رکھنے والے لوگ ہوں، جو ملک کے لیے سوچنے والے لوگ ہوں، جو غریب عوام کے لیے سوچنے والے لوگ ہوں۔ جب ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو محب وطن ہوں گے، جن کے دلوں کے اندر قوم کا درد ہوگا، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو آج مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم 75 سالوں سے پلاننگ کر رہے ہیں، یہ پلاننگ بہت جلد پلاننگ ہو کے یہ ادارے سارے مضبوط ہو جائیں گے، ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ میں آخر پہ ناظرین ایک بات تمام ملک پاکستان کے لوگوں سے گزارش ہے، خدارہ یہ زندگی بہت عارضی ہے، یہاں پہ کسی نے نہیں رہنا ہے، ہم نے مر جانا ہے، لیکن اپنے دل کے اندر یہ سوچو کہ ہم نے اچھا کوئی کام کر کے مرنا ہے، ہم نے
ملک اور قوم کی خدمت کر کے مرنا ہے اپنی بساط کے مطابق۔ اور میرے تمام سیاسی قائدین سے یہ لاسٹ پہ گزارش ہے کہ خدارہ اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنے شہرت کو مت سوچیں۔ اللہ پاک کے آگے آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، اور یہ زندگی ختم ہی ہو جاتی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور اللہ کے آگے جواب دینا ہے، اور وہ گھڑی بڑی مشکل گھڑی ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے ہمدردی کے الفاظ اپنے سیلاب زدگان کے لیے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے یہ جو الفاظ تھے، میرے الفاظ شاید کسی بھی سیاسی قائدین یا کسی بھی ادارے کے کسی آدمی کو شاید اس کے دل کو موڑ لیں، اور مجھے امید ہے کہ میری اس بات سے کچھ سبق تو ملے گا کسی کو۔ ناظرین، آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ حافظ۔